اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدخان رکوع نمبر 15 آیت نمبر 34 ان هؤلاء لیقولون ان هؤلاء یہ لوگ تو کہتے ہیں لیقولون البتہ کہتے ہیں یہ لوگ تو کہتے ہیں ان ہی اور کچھ نہیں ہے الا موتتنا الاولی ہمارا مرنا ہے پہلی دفعہ دنیا کا وما نحن بمنشرین اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے فأتوا بآبائنا تو لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اہم خیرن کیا یہ قوت اور شوکت میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں ام قوم تبع یا تبع کی قوم والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کیا یہ لوگ قوت میں بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ جو ان سے پہلے تھے وہ شان و شوکت میں بہتر ہیں اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا انہم کانوا مجرمین بے شک وہ تھے گنہگار وما خلقنا السماوات والارض اور جو ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین وہ عبث نہیں ہے کھیل نہیں ہے بیکار نہیں ہے ما خلقناہما الا بالحق ان کو ہم نے کسی خاص حکمت سے بنایا ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن میقاتہم ان کا وعدہ مقرر ہے اجمعین ان سب کا یوم لا یغنی جس دن کام نہیں آئے گا مولاً عن مولاً شیئا کوئی دوست کسی دوست کو کچھ بھی ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کو مدد پہنچے الا من رحم اللہ مگر جس پر اللہ رحمت کرے انہ هو العزیز الرحیم بے شک وہ زبردست ہے رحم فرمانے والا ان شجرۃ الزقوم بے شک جو درخت ہے زقوم کا طعام الاثیم وہ کھانا ہے گنہگار کا کل مہلی جیسے پگھلا ہوا تانبا یغلی فی البطون کھولتا ہے پیٹوں میں کغلی الحمیم جیسے کھولتا ہوا پانی خذوہ پکڑو اس کو فاعتلوہ اور دھکیل کر لے جاؤ اس کو الی سواء الجحیم دوزخ کے درمیان ثم صبوا پھر ڈالو فوق رأسہ اس کے سر پر من عذاب الحمیم جلتے پانی کا عذاب ذق یہ چکھ انک انت العزیز الکریم انک انت بے شک تو ہی العزیز بڑا عزت والا تھا الکریم اور سردار ان ھذا یہ وہی ہے ما کنتم بہ تمترون جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے ان المتقین فی مقام امین ان المتقین بے شک جو ڈرنے والے ہیں فی مقام امین وہ چین اور امن کے گھر میں ہیں فی جنات باغوں میں وعیون اور چشموں میں یلبسون پہنتے ہیں من سندس
باریک ریشمی پوشاک، و استبرقن اور گاڑھے ریشم کی پوشاک، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے، کذالک اسی طرح ہوگا، وزوجناہم اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے، بحور عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے، یدعون فیہا منگوائیں گے اس میں، بکل فاکہۃ ہر قسم کے میوے، آمنین دل جمعی سے، امن سے، لا یذوقون فیہا الموت وہاں پر نہیں چکھیں گے موت، الا الموتۃ الاولی مگر پہلی دفعہ کی جو آ چکی، ووقوہم عذاب الجحیم اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک فضل سے تیرے رب کے، ذالک هو الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی کا ملنا، فإنما یسرناہ سو یہ قرآن آسان کیا ہے ہم نے، بلسانے کا اس کو آپ کی زبان پر، آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ اس کو یاد رکھیں، تاکہ وہ اس سے نصیحت قبول کریں، فرتقب آپ انتظار کریے، انہم مرتقبون یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی اقوام کے حالات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے مشہور ترین واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تھا۔ اس کو تفصیلاً ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی کس طرح سے قیامت کے منکر تھے، اللہ کی ذات کے منکر تھے، اللہ کے نبی کی ذات کے منکر تھے۔ تو دنیا میں جو چیز برحق تھی، یعنی اللہ کا دین اور اللہ کے نبی جو اللہ نے ارسال کیے ان کی طرف، ان کی بات ماننا، اس انکار کا کیا نتیجہ تھا، وہ تو اللہ نے ان کو جہان والوں کے سامنے عبرت بنا دیا، اور جب دنیا میں ان کا انجام اتنا عبرتناک تھا تو ان کی آخرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب پھر ان موجودہ لوگوں کی طرف توجہ کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بھی قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے رہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی ہمیں صرف یہاں دنیا میں مرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کے لیے حساب کتاب دینا پڑے، بس یہ زندگی ہے جیسے گزار دی اور گزار کر چلے گئے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اپنے اس عقیدے کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اور لوگ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تو فأتوا بآبائنا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ اب ان کو یہ بات خود سوچنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قیامت کا وعدہ کر رکھا ہے، اس کا یہ ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ تمام لوگ اولین سے آخرین اللہ ایک ساتھ زندہ کریں گے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ جو جو مرتے جائیں گے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کا نام قیامت اور حشر نہیں ہے کہ مرے ہوئے انسان کو زندہ لوگوں کے سامنے زندہ کر دیا جائے۔ قیامت اس کا نام ہے کہ جب تمام دنیا فنا ہو جائے، اولین سے آخرین سب ختم ہو جائیں، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے زندہ کیا جائے۔ تو خود اگر اپنی اس فرمائش کی طرف دیکھتے تو ان کی یہ فرمائش بھی ناجائز تھی کہ فاتو بآبائنا ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اگر یہ غور کرتے تو کہنے والے، ڈرانے والے تو سچے تھے،
ہاں، آبا و اجداد کی زندگی مانگنے والے خود جھوٹ بولنے والے تھے، کیونکہ قیامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ تمہاری کہنے پر، تمہاری فرمائشوں پر مرے ہوئوں کو زندہ کیا جائے گا۔ پھر کہا کہ یہ لوگ جیسے فرعون کا اور اس کے قوم کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ قریش مکہ کو تو اتنی شان و شوکت، اتنی طاقت اور قوت ملی بھی نہیں جتنی گزشتہ اقوام کو تھی۔ تو اسی سلسلے میں مزید ایک ذکر کیا کہ کیا ان کی شان و شوکت زیادہ ہے یا تبا کی قوم کی شان و شوکت زیادہ تھی، اور وہ لوگ جو تبا سے بھی پہلے گزرے۔ اب تبا کی قوم اور تبا کون ہے؟ قرآن کریم میں تبا کا تذکرہ اس کی قوم کا 2 دفعہ آیا ہے، قوم تبا کا ذکر 2 دفعہ آیا ہے، لیکن کوئی واقعہ اس کے متعلق قرآن میں موجود نہیں ہے کہ قوم تبا کا کیا حال احوال تھا اور ان کا واقعہ کیا گزرا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے اس پر طویل بحثیں کی ہیں اور احادیث میں سے اس کا نچوڑ نکالا ہے۔ تو اس تمام نچوڑ کا خلاصہ یوں ہے کہ تبا جو ہے یہ کسی کا ذاتی نام نہیں تھا، بلکہ یہ یمن کے کچھ بادشاہوں کا متواتر لقب رہا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ فرعون ایک آدمی کا نام تھا، لیکن فرعون ایک آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ اس دور میں مصر کے جو بھی بادشاہ بنتے تھے ان کا نام ہی فرعون ہوتا تھا، لقب ہی فرعون پڑ جاتا تھا۔ جیسے ہم اپنی زبان میں صدر کہتے ہیں یا وزیر اعظم، ایک تو یہ کسی کا نام نہیں ہوتا، یہ ایک عہدہ ہوتا ہے، تو ان کے بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح تبا جو ہے یہ یمن کے کچھ بادشاہوں کا متواتر لقب رہا، جنہوں نے یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دیا ہوا تھا اور عرب، شام، عراق، افریقہ کے بعض حصوں تک پر حکومت کی، اور تبا کی جمع تباب آتی ہے۔ تو ان میں سب کون سا تبا مراد ہے یہ بھی معلوم نہیں، کیونکہ وہ کثیر گزرے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تبا اوسط ہے، یعنی جس کو تبا اوسط کہا جاتا ہے یہ وہ ہے جس کا اپنا نام اسعد ابو قریب بن ملیک عرب یمانی، یمن سے یمانی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزرا، اور ان بادشاہوں میں سب سے طویل مدت سلطنت اسی کی رہی۔ اپنے عہد حکومت میں بہت سے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ سمرقند، بخارا تک پہنچ گیا۔ اور محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہی فتوحات کے دوران ایک مرتبہ اس کا گزر مدینہ منورہ پر ہوا، اور اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، تو اہل مدینہ نے اس کی لڑائی کا یوں جواب دیا کہ دن کے وقت اس سے جنگ کرتے اور رات کو پھر اس کی مہمان نوازی کرتے، تو اس سے اس کو شرم آئی اور مدینہ والوں سے لڑائی کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اسی دوران وہاں 2 یہودی علماء نے اس کو تنبیہ کی تھی کہ اس شہر پر تمہارا بس نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائے ان کی شان کے، کہ جن کے آنے سے پہلے ان کی نبوت کی خبرداریاں دی جاتی تھیں۔ تو ان 2 یہودی علماء نے اس کو منع کیا کہ اس شہر پر تمہارا بس نہیں چلے گا، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے۔ چنانچہ وہ ان یہودیوں کو لے کر یمن واپس چلا گیا اور ان کی تعلیم سے متاثر ہو کر دین موسوی کو اختیار کیا، جو اس وقت تک کے لیے دین برحق تھا۔ پھر اس کی قوم بھی متاثر ہو کر اسی دین پر آ گئی، لیکن اس تبا کی وفات کے بعد قوم واپس گمراہ ہو گئی اور بت پرستی اور آتش پرستی ان میں چلی گئی، جس کی وجہ سے ان پر قہر نازل ہوا تھا، جس کا تذکرہ پھر سورہ سبا میں انشاءاللہ ہے، بشرط زندگی اللہ کریم نے وہاں تک پہنچایا تو وہاں پر تفصیل سے تذکرہ پڑھیں گے۔ تو بذات خود تو وہ اسلام لے آیا تھا اور قوم وفات کے بعد گمراہ ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم تبا کا ذکر کیا ہے کہ قوم تبا ہلاک ہوئی تھی، تبا کا تذکرہ نہیں کیا کیونکہ خود وہ اس دور میں حالت اسلام پر تھا۔
اور ایک دوسری روایت جس کو بہت سے مختلف طریقوں سے نقل کیا گیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ تبا کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ قوت میں، شان و شوکت میں، مال اسباب میں زیادہ طاقت والے ہیں، یا تبا کی قوم زیادہ شان و شوکت والی تھی اور کثیر باغات اور مال اموال والی تھی، یا وہ لوگ جو ان سے بھی پہلے تھے جو اس سے بھی زیادہ کثیر شان و شوکت اور قوت و طاقت والے، جیسا بنی اسرائیل سے پہلے جو لوگ گزرے، عمالقہ کی قوم جن کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ ایسے قوت اور شان و شوکت والے لوگ تھے کہ ایک بندہ 10-20 لوگوں کو اکیلے ہی قابو میں لے لیتا تھا۔ تو کہا کہ جب اللہ ان کی شان و شوکت کو توڑ سکتے ہیں تو تم لوگ کیا ہو اللہ کے آگے؟ جب ایسے کاریگر لوگ، ایسی کاریگر اقوام جن کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں، جن کی بنائی ہوئی چیزیں آج تک ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اپنی جگہ پر صحیح سلامت کھڑی ہیں اور اپنے بنانے والوں کی حالت اعزار کو ذکر کرتی ہیں اور ان پر آئے اللہ کے عذابات کو بیان کرتی ہیں، جب ان کو اللہ نے اپنے قبضہ قدرت سے ہلاک اور برباد کیا تو تم لوگ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ لہذا اگر نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے، اللہ فرماتے اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ اللہ کے نافرمان تھے، انہم کانوا مجرمین، مجرم تھے۔ ہلاکت کی وجہ بھی بیان کی کہ ان کو ہلاک کیا، بربادی میں ڈالا، اور وجہ کیا؟ اللہ کے مجرم تھے۔ اور یہ اتنی بڑی خطا ہے جس کی معافی اللہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ہر کمی کو، ہر کوتاہی کو، ہر غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان کا عقیدہ سلامت ہو، اور عقیدے کے لیے بنیادی 3 چیزیں، ان پر ایمان لانا از حد ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان ہو کہ اللہ کی ذات میں نہ صفات میں، نہ جاہ و جلال میں، نہ اس کی منشا میں، اس کے کسی پہلو میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اور تیسرا، جیسے اللہ کی ذات برحق ہے، قیامت ایسے ہی برحق ہے اور آنے والی ہے، آنے والی ہے۔ تو اس انتظار میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کب آئے گی، اس انتظار میں پڑھنا چاہیے کہ اگر آ گئی تو ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے ساتھ کیوں کیا؟ میرے مجرم تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ نے دنیا میں ان پر قیامت قائم کر کے ان کو دکھا دیا۔ وہ رب ایک لمحے میں، پلک جھپکتے میں برباد کر دینے پر قادر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ جو اس کے ساتھ بنا کے رکھے گا دونوں جہانوں میں کامیاب رہے گا، جو اس سے بگاڑ لے گا وہ ہر جگہ اپنی حیثیت کو بگاڑ لے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے آپ سے مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ دخان عظیم الشان مقصد پر مبنی سورہ مبارکہ، ایمان کی تجدید کرنے والی اور انسان کو اس کے آخر کی طرف متوجہ کرنے والی سورہ مبارکہ ہے، اور چونکہ اس میں خطاب زیادہ تر ان لوگوں کو کیا گیا جو قیامت کے منکر ہیں یا نبوت کو نہیں مانتے، تو انہی لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جتنے لوگ بھی ان 2 باتوں کو، 3 باتوں کو، 4 باتوں کو جھٹلا کے چلے گئے، اللہ کو نہ مانتے، توحید کو نہ مانتے، وقت کے نبی کی نہ مانتے، وقت کے نبی کے طریقوں پر نہ چلتے، اس کی لائی ہوئی کتاب سے منہ موڑتے، اور سب سے بڑی چیز مر کر دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرتے،
ان تمام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی طریقہ رکھا کہ وہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار دنیا سے چلے گئے. ان کی ہلاکت کی وجوہات ان کا مجرم ہونا تھا، ان کا گنہگار ہونا تھا. اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں قیامت کے آنے میں کس چیز کا شبہ ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو زمین آسمان کے نقشے میں نے بنائے ہیں اور ان کے درمیان جو کچھ رکھا ہے، جو انسانوں کو پیدا کیا اور کسی کو آسائشیں دی، کسی کو سہولتیں دی، کسی کو حد سے زیادہ دی، کسی کو ضرورت کے مطابق بھی نہیں دی، کسی کو مکمل وجود دیا، کسی کو جسمانی معذوریاں دی، تو کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے؟ یہ تو پھر زیادتی ہوئی. جن کو سب چیزیں ملی، جو جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، جو مالی لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں، جو ضروریات زندگی کو ترستے بھی نہیں، ان کے ساتھ تو انصاف ہوا. لیکن جن لوگوں کو ضروریات زندگی بھی نہ ملی، جو جسمانی لحاظ سے بھی کمزور رہے، ان کے ساتھ تو زیادتی ہوئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود بہترین منصف ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. تو اس لیے ارشاد فرمائے کہ تمہیں کیا لگا کہ یہ سب ایک کھیل تماشا ہے؟ نہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی خاص حکمت سے بنا ہوا ہے. اور وہ خاص حکمت کیا ہے؟ کہ اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر کون ان دلائل کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو ان مقاصد اور ان اصولوں پر گزار دیتا ہے جیسے اللہ کے تقاضے ہیں. اور جو نہ مانے ان واضح نشانیوں کے بعد بھی، تو اللہ کی طرف سے اس پر حجت تمام ہو جائے. اسی لیے جزا اور سزا کا وقوع ہوگا. قرآن آیا، ہر کسی کے سامنے پڑھا گیا، کچھ مان کر اس پر چلنے والے بن گئے، کسی نے جھٹلا دیا. اب دونوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہوگا، دونوں کا رویہ ایک جیسا نہیں ہے، تو دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں اس کارخانے قدرت میں، یہ عبث نہیں ہے، یہ تو ایک بہت ہی خاص حکمت کے لیے بنی ہوئی ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، لا یعلمون، سمجھتے نہیں اس چیز کو. کیسے نہیں سمجھتے؟ کہ جو ذات اتنی عظیم ہے کہ جو آسمان جیسی چیز بنا سکے، اگر اللہ نہ بنائے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسا وجود بھی بن سکتا ہے. اگر اللہ نے زمین نہ بنائی ہوتی تو کسی انسان کے دماغ میں دور دور تک بھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو پانی پر ہی بچھی ہوئے ہو لیکن ہلے نہیں، حرکت نہ کرے اور گیلی بھی نہ ہو. جس چیز کے نیچے پانی مسلسل رہے تو ایک مشاہدہ ہے دیکھنے کا کہ وہ اس کا گیلا پن اوپر تک آ جاتا ہے، اور معمولی سے کسی چیز کے ضرب لگانے سے بھی اس کی وہ نمی محسوس ہوتی ہے. تو ہم اس پانی کے اوپر بنی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، لیکن ہمیں پانی کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہمیں پانی دکھائی نہیں دیتا، ہمیں پانی کی حرکت محسوس نہیں ہوتی، ہمارے کام خراب نہیں ہوتے، ہماری ساری زمینیں سیم اور تھور والی نہیں ہیں. تو جو اتنی بڑی عظیم الشان ذات ہے، کیا وہ قیامت کو نہیں قائم کر سکتا؟ جس میں مرے ہوئوں کو زندہ کرنا ہے، وہ رب جس نے پہلی دفعہ بنایا، جب انسان کا وجود نہیں، ڈھانچہ نہیں، نین نقش نہیں، جب معلوم نہیں انسان کیسے کہتے ہیں، اس رب نے بنایا بھی، اس نے نام بھی دیا، یہ میں نے بنایا ہے اور اس کا نام انسان ہے. تو اسی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن اکثر لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. اب سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ سمجھتے نہیں، مطلب یہ ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کیونکہ اگر سوچنے سمجھنے والی عقل ہو تو زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بہت سی حقائق پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی قدرت پر، آخرت کے امکان پر، جزا اور سزا کی ضرورت پر، اور اللہ کی اطاعت کی طرف ابھرنے پر.
سورج کو اللہ نے دن کے لیے بنایا، وہ رات کو کبھی نہیں نکلتا. چاند رات کے لیے ہے، وہ دن کو کبھی بھی نہیں نکلتا. سب چیزیں چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اس اللہ کی قدرت کے اندر ہے. تو ان چیزوں کو اگر سوچنا چاہے انسان تو اللہ کی قدرت پر دلیل، مزید کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو. لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر انجان بن جاتے ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. یہ سب کے سب لوگ جو میرے ماننے والے اور جو میرے نہ ماننے والے، ان سب کے لیے ایک ہی مقرر وعدے کا دن ہے. ایک ہی دن ہے، حساب سب کا ایک ہی دن ہوگا. اور کیسا سخت دن ہوگا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا یا کسی بڑے عہدیدار کا نافرمان ہے اور ہماری اس انسان سے اچھی بات چیت ہو تو ہم اسے کسی نہ کسی صورت اس سزا سے بچا لیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ رشتے ناتے لا یغنی مولا ام مولا شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ دنیا کی دوستیاں، یا دنیا کے رشتے، یہ تعلقات، یہ رشتہ داریاں سب بیکار. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے وہ چیزیں جو قیامت میں وقوع پذیر ہونی ہیں وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہیں. وہ جو نفسی کا دور ہے قیامت میں ہوگا، وہ نفسی کا دور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک انسان خود بہترین حالات میں ہے، اسے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اسے کسی غریب کی پرواہ نہیں. کسی کو خود 3 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، اسے کسی بھوکے کی پرواہ نہیں. یہ نفسی اللہ فرماتے ہیں قیامت کے نقشے. لا یغنی مولا ام مولا شیئا. مولا رفیق کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں. اگر کسی قوم سے، جیسے زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ جس دور میں قرآن کریم نازل ہو رہا، اس دور کے اندر یہ موالات کے رشتے بہت ہوا کرتے تھے کہ ایک قوم کسی دوسری قوم سے بھائی چارگی کا ویسا جوڑ لگا لیتے تھے آپس میں کہ ان کا جینا مرنا ایک دوسرے کے لیے ہو جاتا تھا. اللہ فرماتے ہیں یہ تعلقات کچھ کام نہیں آئیں گے. اور صرف ایسے ہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، کہیں اور سے کسی تیسری جگہ سے بھی مدد آنے کی کوئی امید نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کی مدد کی بھی نہیں جائے گی. اور یہ مدد، یعنی جیسے دنیا میں ایک انسان ہے اور کسی دوسرے انسان کو اپنا کارساز سمجھ رہا ہے. ایک انسان ہے سورج چاند ستاروں کو اپنا کارساز سمجھ رہا ہے. ایک انسان ہے مٹی کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا کارساز سمجھ رہا ہے. کام ہو رہا اس کا، وہ جو مانگ رہا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن وہ جس نقشے میں مانگ رہا ہے اسی نقشے میں مل رہا ہے. تو قیامت کے دن یہ بھی نہیں. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ جو اپنے اپنے بنائے ہوئے خدا ہیں ان کی طرف سے بھی یہ مدد نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان کے نقشے میں دینے والی ذات اللہ تھی. آج اللہ نے اپنے ہاتھ روک لیے ان سے. الا من رحم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی بس وہی بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہو. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی نہیں، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں نہ چھپا لے. اللہ اسی رحمت کی چادر میں ہم سب کو چھپا کے رکھے. اور کہا وہی ایک ذات ہے جو کر سکتی ہے. هو العزیز، وہ ہر چیز پر زبردست ہے، اس کے قدرت ہر چیز پر چلتی ہے. الرحیم، اور جس پر وہ بخشش کے ارادے کرے گا کیونکہ وہ مہربان ہے تو وہ بخش بھی دے گا، وہ بخش بھی دے گا. اور مسلمانوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر لوٹائے گا. اللہ کریم ہمیں شامل رکھے ان لوگوں میں. جو قرآن کے واضح پیغام ہے، اس کے بعد کسی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. انسان کے پاس راہ فرار کوئی نہیں، جائے فرار کوئی نہیں.
جائے فرار صرف ایک ہی ہے، اللہ کے دامن میں پناہ لی جائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی رحمتوں کے دامن میں چھپا کے رکھے۔ پاکیزہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، آج پہلا دن ہے۔ اس مبارک اور بابرکت مہینے کے صدقے سے اللہ کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جتنے اپنے گھروں سے دور مصیبتوں تکالیف میں مبتلا ہیں اللہ کریم ان کے لیے عافیت والے معاملے فرمائیں۔ جن کو رزق و روزی کے مسائل ہیں، اس بہت عظیم الشان مہینے کے بابرکت وقت کی تو فعل اللہ کریم ان کے مسائل حل فرما دیں۔ تمام عالم اسلام جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے اللہ کریم وہ تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ استحکام نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اتنا عظیم یہ مہینہ ہے کہ یہ بخشش کے بہانے ہیں، بخشش کے بہانے ہیں، اور وہ رب تو مہربان ہی ہے، وہ رب غفور۔ پچھلے تمام گناہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے اور ہمیں بخش دے، اور ہمیں اس رمضان میں وہ سرور، وہ سکون، وہ عبادات، وہ لذتیں عطا فرمائیں جیسے صحابہ کرام کو اس رمضان میں ملتی تھی جب ان کے ساتھ روزہ رکھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ وہ برکتیں اللہ ہمیں عطا فرما دے کیونکہ وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ ہمیں قبول شدہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وقت کو ضائع ہونے سے بچا کر اللہ سبحانہ و تعالی قیمتی بنا لیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، آج پہلا دن ہے، بند قرآن کھول دیے جائیں، بند قرآن کھول دیے جائیں۔ وہ لوگ بھی کوشش کریں جو روزانہ تلاوت کرتے ہیں، اگر گھروں میں کوئی ایسے قرآن پاک ہیں جو نہیں کھولے جاتے تو رمضان میں سے مختلف قرآن کریم کو کھول کھول کر پڑھیں تاکہ ہر قرآن کریم کھلے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن کے مہینے میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں اس کے آگے شب و روز بیٹھنے کی اور اس کے حق کے ساتھ تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقتاً اللہ اس کو ہمارے دلوں کی جلا اور دلوں کی بہار بنا دے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے اللہ کریم ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں میں، ان کی برکتوں میں ہمیں بھی حصہ دار فرما دے۔ سورہ دخان میں منکرین قیامت کو خطاب ہے، اور اس کے ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، کتاب دی گئی، تاکہ لوگوں کو اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو پہلے انبیاء کے ادوار میں گزرے اور قیامت کو جھٹلاتے رہے، ان کے کیا حال ہوئے وہ بھی اللہ نے بیان کیے، اور بیان کر کے ہر ایک سے یہی کہا کہ کیا وہ لوگ قوت اور طاقت، شان و شوکت میں تم سے کم تھے اس لیے ہلاک ہوئے؟ نہیں، بلکہ قوت میں، شان و شوکت میں، طاقت میں تم سے کئی گنا بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی بات کو بار بار سمجھانے کے نہ مانا تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ زیر نظر آیات مبارکہ میں جہنم میں جانے والوں کے حالات کا بیان ہے، اور انسان کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے ان آیات میں کہ وہ انسان جو قیامت تک کو نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اور وہ رب ایسا عظیم ہے کہ قیامت کے بعد
جنت میں جانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو یہ بھی طے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان جہاں کہیں بھی جائے، چاہے سفر میں ہی کیوں نہ ہو، کسی کے گھر مہمان کیوں نہ چلا جائے، کہیں بھی انسان جب جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے عموماً وہ کھانا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قبر اور حشر کے عذاب سہنے کے بعد جب جہنم میں جائیں گے تو یقیناً اتنی مشقت کے بعد انہیں بھوک تو لگے گی۔ اب وہاں کھانے کو کیا ملے گا؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت کھانے کو ملے گا۔ زقوم یہ ایک درخت ہوتا ہے اور اس میں سے ایک مواد بھی نکلتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی زقوم ہے جو دنیا میں پایا جاتا ہے اور جس کو ناگ پھن بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو دنیا کا ناگ پھن ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اور زقوم جو خاص جہنم کے لیے ہے وہ کوئی اور ہی درخت یا پودا، واللہ اعلم، جو ان مجرمین کو کھلایا جائے گا۔ انشاءاللہ سورہ صافات میں اس کی تفصیل دوبارہ آئے گی۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے خوراک کیا ہے، وہ سینڈ کا، زقوم کا درخت ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ مزیدار ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کھانا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو مکروہ ہونے میں، ناپسندیدہ ہونے میں ایسا ہے کہ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے جیسے، ایسا ہے یہ۔ اور پیٹ میں جانے کے بعد جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی جہنمیوں کا حال بیان کیا تو فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھانے کے لیے وہی چیزیں ملیں گی جو نہ تو بھوک کا کام دیں گی، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو جسم کو صحت اور تندرستی دیں اور نہ ہی بھوک کی تکلیف کو ختم کریں، بلکہ ایسا کھولے گا ان کے پیٹ میں جا کے جیسے تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ تو اب عذاب اور عذاب ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا خذوہ، اس کو پکڑ لو اور اس کو جہنم کے بالکل درمیان میں لے جاؤ۔ اب آیات کے ان تسلسل اور اس ترتیب پر مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ آیات سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ کفار کو زقوم جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کھلایا جائے گا، کیونکہ زقوم کھلانے کا حکم پہلے ہے، پھر اس کے بعد یہ حکم ہے کہ اس سے کھینچ کر دوزخ کے درمیان لے جاؤ۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی ھذا نزلہم یوم الدین بھی آیا ہے، نزل، کہ یہ ان کا نزل یعنی مہمانی ہے، کیونکہ نزل عربی میں اس کھانے یا اس تواضع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو مہمان کو دعوت سے پہلے کچھ بھی ہلکا پھلکا کھانے پینے کو دیتے ہیں۔ جو دعوت کا کھانا ہوتا ہے اس کو ضیافت یا مأدبہ کہتے ہیں۔ تو ان کے بعض مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ آیات کی اس ترتیب سے یوں لگتا ہے زقوم پہلے کھلایا جائے گا، جہنم میں بعد میں لے کر جائیں گے، اور بعض آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ زقوم کا یہ کھلانا جہنم میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کھانے کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد کھلانا مراد لیا جائے تو پھر نزل کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل دعوت تو شروع ہوگی ہی، یہ اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے جو جہنم میں ان کو دی جائے گی، اور جہنم کے درمیان کی طرف گھسیٹ کر لے جانے کا پھر یوں مطلب بنے گا کہ یہ تو پہلے سے ہی جہنم میں ہیں، لیکن جب ان کو کھلانے میں یہ ذلت دکھائی کہ زقوم کھلا دیا، اب ان کو مزید ذلت اور رسوا کرنے کے لیے، ان کی ذلت کو بڑھانے کے لیے
جہنم کے درمیان میں لے جایا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہیں بھی ہو، پہلے زقوم کھلایا جائے یا پہلے جہنم میں داخل کیا جائے، ہر چیز ہی ایک دوسرے سے بڑا عذاب ہے، تو تحقیق سے ضروری اس سے بچنا ہے۔ اس بحث میں کہ پہلے زقوم کھلایا جائے گا یا پہلے جہنم میں جائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے کہ انسان ان کاموں کی طرف دیکھے کہ کون سے کام کرنے سے انسان ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے یہ کھانا اس کا کھانا بنے گا اور یہ جگہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اس کے ساتھ ہی اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے اور اس سے کہیں گے کہ یہ تم سارے عذاب چکھو، انک انت العزیز الکریم، تم تو بڑے ہی معزز، بڑے ہی سردار قسم کے انسان ہو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بطور استہزاء کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھو تمہاری تعظیم ہو رہی ہے کہ تمہیں جہنم میں لائے، پھر تمہیں نزول یعنی کہ خاطر تواضع کی گئی تمہاری، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم کے بالکل درمیان میں لے گئے، جیسے دنیا میں کسی کے اسی طرح سے درجہ بدرجہ مہمان نوازی کی جاتی ہے، کیونکہ تم دنیا میں اپنے آپ کو معزز سمجھ کر ہمارے احکامات پر عمل کرنے سے شرم محسوس کیا کرتے تھے۔ تمہیں لگتا تھا کہ تم بہت معزز ہو اور جس آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہو وہ طریقے بہت قیمتی ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑنا تم نے پسند نہیں کیا۔ اب اسی عزت اور اکرام کا یہ نتیجہ ہے کہ یہاں تمہیں اس طرح کی عزت دی جا رہی ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو کم سمجھتے اور اللہ کے حکم کو بڑا سمجھتے تو آج تمہارا ٹھکانہ یکسر مختلف ہوتا اس سے۔ پھر جہنمیوں سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک و شبہ کرتے تھے، جس کے بارے میں تم انکار کرتے تھے، کیا نہیں جہنم نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا کے معززین، دنیا کے سردار آج ذلتوں کی انتہا میں، وہ جو دنیا میں خود کو بلند مقامات پر سمجھتے تھے، آج ان کی پستیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ جو دنیا میں خود کو معززین کہنا پسند کرتے تھے، یہ ان کے عزتوں کے آج حال احوال ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسے ٹھکانے سے، ایسے کھانے سے دنیا اور آخرت دونوں میں بچا کے رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اور رب بہت مہربان ہے ہم پر کہ دونوں راستے بالکل وضاحت سے ایک ایک لفظ کے ذریعے ہمیں سمجھا دیے۔ اب اللہ اس پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، کیونکہ جیسے اللہ نے اس دین کو بنایا اور بھیجا اپنی منشا سے، اس پر چلنے والے لوگ بھی اس کی محبت کی نظر میں آتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم شریعت کو ہماری طبیعت بنا دے کہ نیکی کے بغیر ہمیں چین اور سکون نہ آئے کہیں پر بھی، اور اس خاص بابرکت مہینے کے صدقے سے، ان برکتوں والے لمحات کے صدقے سے اللہ کریم ہم سے ایسے راضی ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہو۔ اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ ہمارا قیامت تک کے لیے اللہ تعلق لکھ دیں اور اسے ہمارے زندوں کے لیے ہدایت اور مردوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دے۔ قیامت کے دن جب کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ سورہ دخان کا مضمون منکرین قیامت، منکرین حساب کتاب کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں ایک اسلوب ہے، ایک طرز ہے، جہاں کہیں گناہگار لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہاں نیک لوگوں کی بھی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں۔ جہاں جہنمیوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، وہاں جنتیوں کے بھی کیے جاتے ہیں، اور جہاں جہنم کے حال احوال بیان کیے جائیں، وہاں جنت کے بھی حال احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا
قوم طبا کا ذکر کیا اور پھر اس میں اس وقت کے مشرکین کو خطاب کیا کہ وہ لوگ تم سے زیادہ حال احوال اور مال والے تھے، جب وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے تو تم بھی نہیں بچ سکتے۔ اور نہ ماننے کی صورت میں چاہے کافر پرانے دور کے ہوں، چاہے کافر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے ہوں، اور چاہے کافر قیامت تک کے دور کے ہوں، سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، جو اللہ کی ناراضگی ہے اور جو جہنم ہے۔ اسی طرح ہر دور کے مومن کا اور تا قیامت آنے والے ہر مومن اور مسلمان کا ٹھکانہ جنت ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان المتقین فی مقام امین کے ذکر سے شروع کیا۔ جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے اور تمام ہی تقریباً نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ انسان کی ضرورت میں عموماً سب سے ضروری اور اہم چیز اس کی رہائش گاہ ہوتی ہے، اس کا لباس، بہترین شریک زندگی، اسی طرح بہترین پینے کی چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا کہ ان کی رہائش گاہ کیا ہے؟ مقام امین، وہ امن کے عمدہ رہائشی گھر ہیں۔ فی جنات و عیون، وہاں پر باغ بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو بتا رہے ہیں کہ جس رہائش گاہ میں انسان رہے، اس کی سب سے قابل تعریف صفت کیا ہے؟ کہ وہ پر امن ہو، یعنی خطرات سے محفوظ ہو۔ تو یہاں پر جنت کو امن کی جگہ اس لیے کہا کہ یہ ایسا گھر ہے جہاں پر دنیا کے گھروں کی طرح، کہ دنیا کے گھر میں ہزاروں لاکھوں پہرے لگا دیے جائیں، پھر بھی ہر لمحہ کسی نہ کسی طرح کا ڈر رہتا ہے، تو جنت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اور اس کے ارد گرد کا ماحول اور دیکھنے کے مناظر بھی بے تحاشا خوبصورت ہیں، جیسے باغ اور چشمے ہیں۔ پہننے کے لباس بھی عمدہ ہیں، سندس اور استبرق۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم کا لباس استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، اسلام کی نظر میں حرام تک پہنچ جاتا ہے۔ ریشمی لباس خالص مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اور وہی چیزیں جو دنیا میں ممنوع ہیں وہ حلال کر کے جنت میں عطا کی جائیں گی۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ریشم بھی صرف ایک طرز کی نہیں ہوگی، بلکہ باریک ریشم بھی ہوگی اور موٹی ریشم بھی ہوگی، کہ دونوں کی اپنی طرح اپنی جگہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کذالک، یہ اسی طرح ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سنی سنائی ہے، بلکہ ایسا ہو کے رہے گا، یہ ایک حقیقی امر ہے۔ ان نعمتوں میں جانے والے ہمیشہ کے لیے اس میں جائیں گے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ان نعمتوں کے چھن جانے کا، اس لباس کے استعمال کرنے میں حلال اور حرام کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑا اکرام ان کا کیا جائے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کے نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے۔ زوج، تزویج کا معنی کسی کو کسی کا جوڑ قرار دینا، اور یہ لفظ نکاح کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو دونوں معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اگر جوڑ قرار دینے کا مطلب لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ان حور عین کو جنتی مردوں کا جوڑا قرار دیا جائے گا، اور وہ جنتی عورتیں انہیں بطور تحفے کے عطا کی جائیں گی۔ اس کے لیے دنیا کی طرح نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اگر تزویج یعنی نکاح والا مطلب مراد لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان جنتی مردوں کا ان حوروں کے ساتھ باقاعدہ نکاح کرایا جائے گا۔ اگرچہ جنت احکامات کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ جو تقریب ہوگی یہ ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے ہوگی۔ جیسے یہاں پر بتا دیا، لباس میں بھی
کہ وہاں ریشم کے لباس پہننے کی اجازت ہوگی، وہاں حلال اور حرام کے اصول اللہ نے ہٹا دیے، تو وہاں پر بغیر نکاح کے بطور ہبہ بھی دی جا سکتی ہیں یہ حوریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعزاز اور اکرام کے لیے ان کا نکاح کروا دیں گے۔ اور یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، پھر دوبارہ اسی امن کی طرف اشارہ کیا کہ کسی قسم کا میوہ جو ان کو وہاں چاہیے وہ وہاں پر مانگیں گے، اور بالکل امن اور اطمینان سے، ان کو کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کسی چیز کے مانگنے میں دنیا کی طرح ختم ہو جانے کا یا کسی کے جھڑک دینے کا کوئی ڈر، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور جنت میں اگرچہ یہ ساری نعمتیں نہ ہوں، تب بھی کسی انسان کا، چاہے جنت ایک خالی میدان ہی کیوں نہ ہوتا، تب بھی اس میں چلے جانا ہی انسان کے لیے باعث سعادت ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میری رحمت یا میری خوشی کا نام ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے۔ تو جو انسان اللہ کی رحمت میں، اللہ کی رضا میں آ گیا، وہاں پر کوئی پھول پودے نہ ہوں، وہاں پر کوئی مزے نہ ہوں، کوئی نعمتیں نہ ہوں، اس کے علاوہ ایک یہی علامت اس کی کافی ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے، اور اللہ اپنی محبت یقیناً انہی کو دیتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ جنت کی نعمتوں کو جو اس طرح سے وضاحت سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص کرنے والوں کو ان چیزوں میں حرص کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، تمہارے حرص کو دیکھتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتیں دکھاؤ۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، بند پڑے ہوئے قرآنوں کو کھولا جائے، جو ہمیشہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی گھر کے اندر اگر کوئی قرآن ہے جو نہیں پڑھا جاتا، اس کو کھول کر اس میں تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تاکہ ہر قرآن کو جو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اپنی تلاوت کے ذریعے سے کھولیں، اس کو تلاوت کے ذریعے اس کی کھولنے والے بنیں۔ اتنا عظیم موقع ہے، اس عظیم رب نے اپنی جناب سے ہمیں یہ رحمتوں کا اور بخششوں کا مہینہ دیا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو باوجود ہر طرح کی سہولت ہونے کے بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کو کوئی عذر کوئی پریشانی ہے وہ تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر مسئلے مسائل کے، محض اپنے کاروبار کا بہانہ کر کے کہ ہمارے کام زیادہ ہیں، تو وہ یہ بات سوچ لیں کہ کام اللہ نے فرض نہیں کیے، روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جو معمولی کہیں اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ کی بے پایا رحمتوں سے وہ خود کو خود ہی محروم کر رہے ہیں۔ ایک لمحہ جو رمضان میں، اور اگر روزے کی وجہ سے کوئی مشقت اٹھائے گا تو وہ دوہرا اجر بن جائے گا۔ ہم اس چیز کی طرف دیکھیں کہ یہ جو محنتیں ہم کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہی کی راحت ہے، اور وہ بھی کسی کی قسمت میں ملنا لکھی ہے، کسی کی قسمت میں نہیں ہے۔ تو جو چیز لکھی ہی نہیں ہے اس کے لیے تو ہم محنت کر رہے ہیں، اور جن کاموں کے کرنے سے ہماری آخرت سنور سکتی ہے اور اللہ کی بے پایا نعمتیں اور یہ جنتیں مل سکتی ہیں، ہم ان سے غافل ہیں۔ اللہ ہر لمحے اپنے بندے کو رمضان میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کا حکم پورا کر رہا ہے یا پورا نہیں کر رہا۔ تو جو نہیں پورا کر رہا وہ انسان خود سوچ لے کہ میری طرف میرے رب کی نظر کیسی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جنت کی جاویدہ نعمتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے اسی لیے کرتے ہیں کہ انسان کو وہاں جانے کا شوق پیدا ہو، اور دنیا کی ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں جنت کے ایک چکر لگا لینے سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
سورہ دخان میں منکرین قیامت اور حساب و کتاب سے خطاب ہے، اور اسی حوالے سے مختلف مضامین گزرے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ اقوام کے بھی حالات ذکر کیے گئے۔ پھر آپ کے ماننے والے کہاں جائیں گے اور آپ کے نافرمان کہاں جائیں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ جہنم والوں کی مصیبتوں کے ذکر کے بعد جنتیوں کے ہمیشہ اور نعمت جاویدہ کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے بڑی چیز جس کا دنیا میں انسان کو خطرہ رہتا ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یہ خطرہ وہاں پر نہیں رہے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت، وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان کسی بھی مرتبے کا ہے، کسی بھی درجے کا ہے، قرآن اس سے بار بار خطاب کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا پیالہ ہر کسی نے پینا ہے، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، بچہ ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ تو کوئی انسان اگر کتنی ہی لذتوں میں کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک لمحے کو اگر وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، تو وہ لذتیں اس کو بالکل ہلکی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کبھی کسی ایسے حادثے سے گزرے جس میں بظاہر موت کے سامان نظر آتے ہوں، تو ہر خوشی کے موقع پر جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے، وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کو لذتوں کے ختم کرنے کی چیز کہا ہے کہ لذتوں کو مارنے والی چیز یعنی ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو یہاں ہر لمحے انسان کے سر پر موت کا سایہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے صحیح سلامت انسان موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت میں جانے کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ٹل گیا۔ لا یذوقون فیہا الموت، موت نہیں آئے گی اب وہاں، الا الموتۃ الاولی، جو پہلے آ چکی، جس کے بعد واپس زندہ ہوئے اور جنت میں آ گئے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا احسان جو جنت میں جانے کے بعد انسان پہ ہوگا۔ اب موت نہیں آئے گی۔ موت تو جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کو بھی نہیں آئے گی، لیکن چونکہ وہ عذاب پر عذاب تھا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اور تمام نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا اور کہا یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہوگا، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان، یہ جہنم کے عذاب سے بچا لیے گئے، جہنم کے عذاب سے یہ لوگ بچا لیے گئے۔ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیا، اور اللہ کسی ایک انسان کو بھی جنت میں داخل کرنے کے بعد یا اپنی رحمت دینے کے بعد اس سے واپس نہیں لیتے۔ فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، جیسے کہ ہم بہت سی احادیث مبارکہ بھی اسی مضمون کی پڑھتے ہیں کہ جنت میں کوئی انسان اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو یہی دنیا میں اپنی کوششیں کرتے رہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، کبھی چلتے رہے، کبھی ڈگمگا گئے، لیکن ہٹے نہیں اس سے، اس کو برحق سمجھتے رہے، عقیدہ توحید پہ جمے رہے، عقیدہ آخرت پر جمے رہے، عقیدہ نبوت پر جمے رہے، تو اللہ کے فضل سے آج ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی نعمتوں میں چلے گئے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل میں کامیابی یہ ہے، اصل میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، کسی انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا پروانہ مل گیا، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل گیا، یہ اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی کامیابی کے پیچھے انسان کو رہنا چاہیے، اور اسی کامیابی کی تگ و دو میں لگے رہنا چاہیے۔ ہماری نظر میں کامیابی کیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے بتا بھی دیا، اس دنیا میں کتنی بڑی چیز حاصل کر لو، جو تمہاری نظر میں کامیابی ہو تو وہ حقیقی کامیابی نہیں ہوگی۔
کیونکہ اس کامیابی پر موت کے خطرے رہیں گے۔ اب اسی موت سے بچا لیے گئے، عذاب جہنم سے بچا لیے گئے، تو یہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ پھر قرآن کریم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہے، اور اے نبی آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ ان کو سمجھائیے، اور سمجھانے کے لیے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، قرآن آپ کی عربی زبان میں آسان کر دیا۔ آپ بھی عربی بولنے والے، جس قوم میں گئے وہ بھی عربی بولنے والے۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بنا کر بھیجا ہے تو اسی قوم کی زبان بولنے والا نبی تھا۔ اور قرآن میں خود قرآن کے بارے میں ہی یہ بات ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی دوسرا شخص یہ قرآن لے کر آتا، کسی دوسری بستی کا رہنے والا، کسی دوسری زبان کا، تو پھر یہ کہتے کہ کیا کوئی اجمی ہم پر عربی زبان کا قرآن لے کر آیا ہے جس کو خود عربی نہیں بولنے آتی، یا یہ قرآن کسی اور زبان میں آ جاتا تو پھر کہتے ہمیں تو یہ زبان سمجھ نہیں آتی۔ ورنہ جس کے لیے آسان کر دیں تو دنیا کے وہ کون کون سے کونے ہیں جہاں پر عربی زبان کے نام و نشان تک سے لوگ واقف نہیں، لیکن قرآن وہاں اسی زبان میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آپ کی زبان مبارک میں آسان کیا، آپ کی بولی میں اس کو آسان کیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے، آپ کی نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو آپ انتظار کیجئے ان پر مصیبتوں کے نازل ہونے کا، اللہ کی جانب سے ان پر ڈانٹ ٹپٹ کا، اللہ کی جانب سے ان پر تکالیف کے آنے کا، کیونکہ یہ لوگ بھی آپ پر مصیبتوں کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور آپ صرف ان تک اللہ کے کلام کو پہنچائیے، اللہ کے احکامات کو پہنچائیے، اس سے زیادہ کی فکر نہ کریں، نہ کسی مخالفت سے پریشان ہو، نہ کسی کی مخالفت پر رنج کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے آپ صرف صبر کیجئے، اللہ خود ان کے ساتھ معاملات کو دیکھ لے گا۔ تو فرتقب کا یہی، فرتقب آپ انتظار کیجئے۔ تو یہی حکم ہر انسان کو ہے جس تک اللہ کا کلام پہنچا ہوا ہے، کہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں کو جو اللہ سے دور جا چکے ہیں اللہ کے قریب لے کر آنا، یہی ذمہ داری ہے۔ اس سے زیادہ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی پر بھی نہیں ڈالی، کہ کوئی انسان 100% اللہ کے رستوں پر کیوں نہیں چلتا، کوئی 100% اللہ کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ ہدایت کے فیصلے کس کے لیے کرے؟ تو الحمدللہ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ ہوتی، ظاہری اسباب نہ ہوتے، یہ جو ہدایت کا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت عظیم ہے، کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں بنا مانگے اتنی عظیم دولت سے نواز دیا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ٹھہر سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو سکتا ہے اس مبارک کلمے کی برکت سے، اس مبارک دین کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان امت میں ہونے کی وجہ سے ہم کچرا ہی صحیح لیکن اللہ کی اس نظر کرم کے لینے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ کریم اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، اور جیسے قطرہ قطرہ کر کے اللہ ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں تا قیامت اللہ ہمیں اسی کا طالب علم بنا کے رکھے، اور اللہ کریم ہمیں حشر میں بھی قرآن کا طالب بنا کر ہی اٹھائے۔ سورہ دخان کا انسانی کاوشوں کے معیار پر یہ ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئے۔ اس میں جو
احکامات تھے اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچنے کی چیزیں تھیں اللہ کریم ان سے خود ہماری حفاظت فرما لے۔ جنت کے امیدوار اور جہنم سے بچنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 100% ماننے والے لوگ اللہ ہمیں بنا دے، یہ اللہ کے لیے یقیناً مشکل نہیں ہے۔ اور قرآن کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں کی جلا بنا دے، جیسے دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز ہماری محبوب اور پسندیدہ مشغلہ ہوتی ہے، ایسے اللہ کا یہ کلام ہمارا پسندیدہ اور محبوب مشغلہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔